سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا سیدی، یہ ارشاد فرمائیے کہ روحانی علاج جو بیان کیے جاتے ہیں اس کے اندر جو اس طرح کے روحانی علاج ہوتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی طرف 11 قدم چلنا یا ان کی نیاز دلانا یا جو دیگر بزرگان دین ہوتے ہیں ان کی نیاز دلانا، تو اس طرح کے بھی عملیات اور دیگر جو ہوتے ہیں جو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو شاید اتنے صدیوں پرانے نہ ہوں، تو ایک تو یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ عملیات کا سلسلہ چلتا کہاں سے ہے، اور باقاعدہ کوئی سند در سند ایسے عملیات آتے ہیں یا جو بزرگان دین ہوتے ہیں ان کی اپنی سمجھ اور ان کے اپنے علم و عمل کے اعتبار سے وہ ایسے کچھ اعمال ترتیب دیتے ہیں، اور آیا ان سب کا سلسلہ چلتا کس طرح ہے اور یہ کس طرح ترتیب پاتا ہے؟ برائے کرم یہ ارشاد فرما دیجیے۔ عملیات میں احادیث مبارکہ سے بھی عملیات ثابت ہیں، بلکہ قرآن کریم کو بھی شفا کہا گیا، ما ہوا شفاء و رحمت للمؤمنین، اس میں مومنوں کے لیے شفا ہے اور رحمت۔ اب اس کے معنی مفسرین جو بیان فرمائیں، لیکن احادیث مبارکہ میں بھی قرآن کی صورتوں سے آیتوں سے علاج کے، صحابہ کرام کے علاج کرنے کے بھی واقعات ہیں۔ تو یوں مطلب یہ کہ عملیات کا سلسلہ جو ہے درست ہو تو قرآن کریم سے، درست عملیات کا سلسلہ قرآن کریم سے ثابت اچھا، اور بعض ایسے الفاظ بھی عملیات میں استعمال ہوتے ہیں کہ جن کے معنی نہیں معلوم ہوتے، تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جن کے جو احادیث مبارکہ میں آئے اگرچہ ان کے معنی معلوم نہیں وہ جائز، اور جو احادیث مبارکہ میں نہیں آئے اور ایسے الفاظ جو عملیات میں لیے جاتے ہیں اور ان کے معنی معلوم نہیں ہیں تو ان کو بطور عملیات استعمال کرنے کی شریعت میں ممانعت۔ اب رہی ہے کہ طرح طرح کے عملیات جو ان کا احادیث مبارکہ میں ذکر نہیں ملتا اور مبہم بھی نہیں ہوتے، معنی معلوم ہوتے، جیسے یہ اپنے بغداد شریف کی طرف قدم 11 چلنا تو ایصال ثواب، تو یہ ترکیب جو بتائی گئی، تو چونکہ یہ واضح سمجھ میں آتا ہے اور یہ کام جو ہے شرعاً منع نہیں ہے، کیونکہ بغداد شریف کی طرف 11 قدم چلے تو ممانعت تو نہیں ہے، چاہے 111 قدم بھی چلے تو کیا حرج ہے۔ انہار الانوار من یم صلاۃ الاسرار، یعنی صلاۃ الاسرار کے پانی سے انوار کی نہریں، یہ فتح رضویہ شریف جلد ہفتوں میں 7ویں میں ایک رسالہ ہے، نماز غوثیہ کے ثبوت میں تحقیق رضوی، تو یہ اعلیٰ حضرت نے وہی کہ قدم چلنا اور یہ سب اس کے دلائل ارشاد فرمائے۔
صلاۃ الغوثیہ کے، نماز غوثیہ، یہ سمجھتے ہیں نماز غوثیہ؟ صلاۃ الغوثیہ بھی کہتے ہیں، نماز غوثیہ بھی اپنی زبان میں کہتے ہیں، صلاۃ الاسرار بھی کہتے ہیں۔ کسی نے کبھی ادا کی ہے؟ اچھا، ماشاء اللہ۔ کئی ایسے طریقے ہیں بزرگوں کے بنائے ہوئے مختلف زبانوں میں کہ جو اپنا اثر رکھتے ہیں۔ اب جیسے کہ یوں سمجھ لو کہ ہے کوئی مسلمہ بزرگ اور کسی نے آ کر شکایت کی کہ میرا بچہ بیمار ہے، اب وہ کاغذ اٹھایا اور خالی آڑی ترچھی لکیریں کھینچ کے دے دی بند کر کے، تو وہ بچے کو ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ آڑی ترچھی لکیریں جو ہیں یہ مستند ہو گئی ان مانو کر، پھر بعد والوں میں چل پڑی۔ تو اس طرح بزرگوں کی نسبتوں سے اپنے اگر عملیات کا کہ تھوڑا بہت تجربہ ہوگا کتابیں دیکھنے کا، اس کو پتہ ہوگا کہ آڑی ترچھی لکیریں ہوتی ہیں جس کا کچھ سمجھ نہیں آتی ہے کیا ہے یہ، وہ تحریر چونکہ نہیں ہوتی، صرف لکیریں ہوتی ہیں۔ اب ہوتی بزرگوں سے منسوب، بزرگ مٹی اٹھا کر دے دے اس میں شفا ہو جائے۔ وہ ایک واقعہ محدث اعظم پاکستان سیرت میں کہ آپ ایک مرید کو سخت درد سر ہوا، اب وہ کوئی جگہ ایسی تھی کہ کوئی ٹیبلٹ وغیرہ بھی ادھر مہیا کرنا دشوار، تو ان کی بس ذہن میں آیا، کاغذ پہ اپنے پیر صاحب کا نام لکھا، مرید حضرت کے مولانا سردار احمد، یہ لپیٹ کے باندھ لیا، درد سر ٹھیک ہو گیا ان کا۔ یہ واقعہ، یہ حکایت میں نے بھی کہیں کتاب میں شامل کی ہے، فیضان سنت میں نا۔ تو یوں تو اب یہ کہ چونکہ اب اس نے آزما لیا، ہم بھی اگر ان کا نام لکھ لیں گے سر پہ درد ہوا تو انشاءاللہ فائدہ کرے گا یہ۔ تو یوں بہت سارے عملیات چلتے ہیں، اور بعض اوقات اس میں اردو جملے بھی ہیں، کہ اردو بھی یوں پرانی ہے، اردو آج کل کی نہیں ہے، اس کو بھی صدیاں ہو گئی ہوں گی، اگرچہ الفاظ میں تبدیلیاں آ رہی ہیں لیکن ہے پرانی۔ اس میں جیسے کہ وہ دانتوں کے لیے منجن پر دم کرنے کی ایک بیت لکھی ہے، غالباً اس کو یہ بیت بولتے ہیں، ایک عمل لکھا ہے، 4 کمائیں 32 کھائیں، واسطے قطب عالم کے ایک کو چھوڑ ایک نہ جائے۔ یعنی کہ شاید یہ انہوں نے ترکیب یہ بنائی ہوگی کہ 4 کمائیں، تو اگلے دانت جو ہوتے ہیں جس کو آپ لوگ ثنایا اولیاء بولتے ہیں، اسے کترتے ہیں، باقی یہ کیلے ہوئے یہ کچلتے ہیں، اور یہ ہو سکتا ہے اب بزرگوں کے ذہن میں اس وقت کیا ہو، انہوں نے یہ فرما دیا ہوگا قطب عالم کسی بزرگ کی طرف منسوب کر کے۔ تو بہرحال یہ کہ 4 کمائیں 32 کھائیں، واسطے قطب عالم کے ایک کو چھوڑ ایک نہ جائے، یعنی یہ دانت جو ہے ایک کو چھوڑ کے نہ جائے، دوسرے کو چھوڑ کے رہے اندر، یہ منجن میں دم کر دے، اس سے منجن کرے تو انشاءاللہ دانت مضبوط رہیں گے۔ اچھا، درد کے لیے ایک یہ بھی اردو ہے کہ درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر، یہ میں نے تو بارہا آزمایا اس کو، تو جیسے سر میں درد ہے تو ہاتھ رکھا۔ دادا صاحب کوئی بزرگ ہوں گے، تو پہلے تو گھوڑے پر سواری ہوتی تھی نا، دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات، دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات، فلاں کا درد فلاں جگہ کا جائے، یہی لگی میری آس۔ اچھا، اب اس میں فلاں کا درد، بلال کا درد، فلاں جگہ کا جائے، فلاں کا درد، تو فلاں یعنی بلال کا درد سر کی جگہ کا جائے، یہی لگی میری آس۔ بلکہ میں نے یہ دیکھا کہ ایز اٹ از بھی پڑھ دو نا، فلاں کا درد فلاں جگہ کا جائے، یہی لگی میری آس، تب بھی کام نکل جاتا ہے۔ تو یہ اس سے مین لگتا ہے کہ وہ دادا صاحب جو بزرگ ہیں نا، تاثیر ان کے نام کی لگتی ہے۔ تو اب یہ کہ ہو سکتا ہے یہ خود انہوں نے ہی فرمایا ہو، مگر صاحب نہ کہتے اپنے آپ کو،
جیسے ہمارے ہاں تو صاحبزادہ اپنے آپ کو بولتے ہیں، یا وہ میرا صاحبزادہ، میرا شہزادہ. تو یہ عوام کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ، مگر حرج بھی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ عاجزی کے خلاف ہے کیا ہے. سرکار مفتی اعظم تو اپنے آپ کو خان بھی نہیں بولتے تھے. خان یہ ہیوی لفظ ہے، وہ احترام کا ہے. تو اپنے منہ سے جیسے تشریف لایا، میں تشریف لایا ہوں بولتے، تو خان نہیں بولتے تھے. حضور مفتی اعظم لکھتے بھی نہیں تھے اپنے آپ کو. تو یوں مطلب یہ کہ عملیات مختلف زبانوں میں، مختلف الفاظ میں یہ بزرگوں سے چلتے ہیں، اور اہل محبت نفع اٹھاتے ہیں. اور نقاد جو ہوتے ہیں وہ بیچارے محروم رہتے ہیں، اور کیا کہہ سکتے ہیں. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ آپ نے ایک وظیفہ اور بھی بیان فرمایا تھا، یا علیم ہو یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا ناصر ہو یا نصیر. تو وہ بھی کہیں لکھا ہوا کچھ اور نظر نہیں آیا، اور یاد بھی نہیں رہا تھا کہ آپ نے کیا اس کی مطلب وہ فضیلت بیان کی تھی. یہ اپنے ایک بزرگ فاروقی سلسلے کے فاروقی تھے خود. فاروق یہ کہتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد. تو فاروقی بزرگ بہت نورانی چہرہ تھا. تو یہ یہاں ایک جگہ پر ایک مسجد میں، اولڈ سٹی ایریا میں، قاضی مسجد، اولڈ ٹاؤن میں قاضی مسجد ایک، وہاں یہ ہر سال تشریف لاتے تھے. پورا ماہ رمضان اعتکاف فرماتے تھے. میں کبھی کبھی ان کی زیارت کے لیے ملاقات کرتا تھا، 2 گھڑی بیٹھتا تھا کبھی کبھار. تو خاموش طبیعت بزرگ تھے. اب تو پتہ نہیں بیچارے حیات ہوں گے، نہیں اللہ مغفرت کرے. کیونکہ جب میری جوانی تھی تو وہ لگ رہے تھے کچھ 60 سال کے لگ رہے تھے. تو بوڑھے تھے وہ، چہرہ بہت پیارا تھا، نورانی چہرہ تھا. کہاں سے آتے تھے نہ جانے، پنجاب سے یا کشمیر سے کہیں سے. وہ ہر رمضان میں یہ آ کر انہوں نے اعتکاف کرنا ہوتا 1 مہینے کا. بیچارے وہ پہلے وہ دور تو تھا نا، اکیلے اکیلے کبھی بڑے بوڑھے اعتکاف کرتے تھے. نوجوانوں میں کوئی رجحان ان دنوں ہمارے ہاں تو نہیں تھا، دیکھا نہیں جاتا تھا. انہوں نے ایک بار کوئی میں نے پوچھا ہوگا یا خود ہی فرمایا ہوگا کہ ہر نماز کے بعد یا عالم ہو یا علیم ہو، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو، یا ناصر ہو یا نصیر ہو، یہ 5 بار 7 بار یا 11 بار پڑھ کر سینے پہ دم کر لینے سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے. تو پھر یہ بھی یاد پڑتا فرمایا تھا کہ 11 بار یعنی کہ بہترین، 7 بار اچھا، 7 بار بہتر، اور 5 بار اچھا، گڈ بیٹر بیسٹ جو ہوتا ہے نا. اب وہ ان کے الفاظ کیا تھے مجھے یاد نہیں ہے. اسی طرح کا سب سے بہتر ہے 11 بار کرے، کم بہتر 7 بار، اس سے کم بہتر 5 بار. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ویسے مشورہ یہی دوں گا کہ باقاعدہ بابا جی بننا نہیں ہے. اس میں جو بہت بڑا خطرہ یہ ہے کہ حب جاہ، جو لوگ اس میں منتیں کریں گے، گڑ گڑائیں گے، تو یہ دل کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا. کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو متقی عالم یہ الفاظ لکھ کر، متقی عالم کے لیے بھی 5ویں جلد احیاء العلوم کی، تو اس میں یہاں تک لکھا ہے کہ متقی عالم اگر وہ مشہور ہے، اس کی تقریر اچھی ہے، تو پھر وہ کئی ایسی مطلب ہے کہ باریکیاں جس سے وہ بچ نہیں سکتا. اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، تکبر لفظ لکھا ہے، تکبر، اور یہ اس میں
پیدا ہونے کا اکثر مطلب لکھا ہے، اکثر مطلب اس میں مبتلا ہونے کا اس کو اندیشہ ہے. متقی عالم، اور امام غزالی کسی کو آسانی سے عالم تسلیم کریں یہ نہیں ہو سکتا. اور متقی پھر اس کے لیے بھی خطرہ ہے کہ اگر یہ تقریر کے حوالے سے شہرت، تو اب یہ کہ بابا جی تو عام طور پہ عالم نہیں ہوتا، اس کی شہرت یہ کیسے بچے اس سے. اس طرح نعت خوان عام طور پہ عالم نہیں ہوتا، اس کی آواز پر اگر کوئی روئے، لوگ روئیں، آہ فریاد کریں، ہو کریں، آہ کریں، تڑپیں، وہ اپنے آپ کو کیسے سنبھالے گا. جو اس کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں اس کا ہے معاملہ نازک. اسی طرح عملیات میں بھی، تو اس لیے احتیاط ہی کی جائے اس میں. البتہ اگر کسی کو جذبہ ہے آپ میں سے کرنا ہے تو پھر آپ کی مجلس موجود ہے، مجلس تحفیظات، اس کے ذریعے ہی ترکیب کی جائے. ورنہ کہ آپ خدا نخواستہ عورتوں کو جمع کرنا شروع کیا نا، مصیبت میں پڑ جائیں گے آپ. بے پردگیاں اور وہ جن، پھر جن اتارنے جائیں گے تو کبھی یہ ہوگا کہ جن آپ کو اٹھا کے رکھ دے گا تو مشکل ہو جائے گی. جن مارتے بھی بات وقت عامل کو اٹھا کے رکھ دیتے، پھر جو بے عزتی ہوگی نا سب کے سامنے وہ الگ ہوگی. یعنی کہ اس کی چوٹ کم لگے گی اور وہ شرمندگی کی چوٹ زیادہ ہوگی، سب کے سامنے کچی ہو جائے گی. یا وہ آپ پر حاوی ہو گیا، بعض جن عامل ہوتے، آپ پڑھ رہے ہیں وہ اس کا توڑ کرتے 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 اگر چڑھائی کر دی آپ پر تو آپ کیا کریں گے. یا کسی گھر کے فرد پر وہ آ گیا تو کیا کریں گے. بچے کو، بچوں کی امی کو، آپ کی امی کو، بہن کو اگر اس نے کچھ ستانا شروع کر دیا تو اس لیے عملیات کا فیلڈ ہے نازک. عزت بہت ہے اس میں، عزت بھی ہے، آمدنی بھی ہوتی ہے، لیکن ہے رسکی. میں تو مشورہ یہ دوں گا کہ عامل بننے کے بجائے اللہ کرے کہ آپ باعمل عالم بن جائیں اور باعمل دعوت اسلامی کے مبلغ بن جائیں. اللہ توفیق دے مفتی اسلام بن جائیں. قحط الرجال ہے، مفتیوں کی بہت بہت اشد کمی ہے ہمارے یہاں. حقیقی علماء کی بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت کمی ہے. حقیقی علماء، باعمل علماء کی کمی ہے، بہت ضرورت ہے. بابا جیوں کی کمی نہیں ہے، گلی گلی موجود ہے. دیکھا جائے تو ہمارے یہاں اور سب بابا جی باقاعدہ ٹریننگ یافتہ بھی نہیں ہوتے ہوں گے، در کتابیں دیکھ دیکھ کر وہ کر لیتے ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا سیدی، آپ کے مدنی مذاکروں اور تحریروں میں ادب پر کافی مدنی پھول ملتے ہیں، تو تحریری کام کرتے ہوئے یا مطالعہ کرتے ہوئے ادب کرنے کے حوالے سے چند مدنی پھول ارشاد فرمائیں. اللہ اللہ، ادب یار وہ کہاں سے لاؤں، اپنے سے تو ہوتا نہیں ادب یار. جس قلم سے لکھتے تھے تو اس کا ہاتھ پہ نشان پڑ گیا تو اس میں پریشان، استنجا خانے چلے گئے، ہے نا. حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بعض علماء ہوئے جو سادہ کاغذ کا ہی ادب کرتے تھے کہ یہ بھی لکھنے کا آلہ ہے. وہ ادب اپنے کہاں سے لائے. ہماری تو سیاہی کے دبے کپڑوں میں پڑ جاتے ہیں کام کرتے کرتے. اب تو خیر یہ بھی دور چلا گیا، اب تو کمپیوٹر، خیر مجھے تو نہیں آتا کمپیوٹر چلانا، وہی قلم سے ہی کام چلانا ہوتا ہے. لیکن علمیہ والے تو کمپیوٹر چلاتے نا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعض اسلام بھائی شملے سے منہ وغیرہ بوئن لیتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ پہنے ہوئے کپڑوں کے تعلق سے تو اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے، یاد پڑتا ہے کہ حافظہ کمزور ہوتا ہے. یہ امامہ شریف تو ویسے ہی معروف ہے سنت کے طور پہ، تنگ دستی کا بھی ایک سبب جی اپنے لباس سے جو ہے نا، اپنے لباس سے، تو ان میں امامہ بھی لباس میں آ گیا. باپا بعض جو ہیں وہ امامہ باندھنے سے پہلے ہی منہ پوچھ لیتے پھر امامہ باندھ لیتے.
اب تو یہ بدن کے تابع کہیں گے یا کہ ہاتھ میں آنا تو بدن کے تابع، لیکن ابھی امام میں کہا اس نے روپ نہیں دھارا، مطلب ناجائز بھی نہیں کہیں، اب کسی نے لکھا ہو علماء نے، پڑھنا یاد نہیں ہے، کرے کیا؟ اب جیسے آج کی میں اپنی بات بتاؤں، جماعت لینی تھی، اب امام باندھو اسٹائل سے آئینے کے سامنے، تو ایک آدھ رکعت جائے 2 رکعت جائے، پرواہ نہیں، سلام پھر جائے پرواہ نہیں، بعض ایسا ہو سکتا ہے کرتے ہوں گے، تو میں تو امام ہاتھ میں لے کر میں یوں کوشش کرتا ہوں کہ قطرہ گرے نہیں فرش مسجد پر، تو یوں کر کے آج بھی پہنچا تھا میں، تو تھا امامہ ہی میرے ہاتھ میں، پھر وہ ابھی تکبیر تحریمہ ہوئی نہیں تھی، تو پھر میں نے وہ غلط تو نہیں کہہ سکیں گے، ممانعت تو کہیں کوئی بھی آپ میں سے بتا دے تو آئندہ احتیاط ہوگی، لیکن پوچھنے کے لیے تو چادر ہے، مطلب طرح طرح کے انداز ہیں، خوشبودار مسجد خوشبودار رکھی ہے، میں بھی امام کا ہے تذکرہ، نہ پڑھتے ہیں تو عمل جذبہ، یہ آپ لوگوں کے لیے کام ہے نا، یہ بھی ثواب ملے گا سمجھائیں گے تو۔ باپا جو آپ نے پہلو جس طرف توجہ دلائی کہ جب داڑھی وغیرہ سے پانی کے قطرے گر رہے ہوں ایسی صورت ہو اور مسجد کی طرف جانا ہو، تو اب اس کی حفاظت کی اہمیت تو اپنی جگہ پر ہی رہے گی۔ وہ تو فرش مسجد پر وضو کے قطرے ٹپکانا یہ تو مکروہ تحریمی ہے، اس سے تو بچنا واجب ہے، داڑھی میں سے ٹپکتا ہے، احتیاط نہ کی جائے نا، اچھی طرح اس کو رگڑنا ہی پڑتا ہے ورنہ پانی رہ جاتا ہے، زلفوں سے بھی ٹپک سکتا ہے، تو یوں کر کے بھی نچوڑا جا سکتا ہے اس کو وضو خانے پہ، منہ دھوتے ہیں نا تو آدھے سر تک مستحب ہے، تو یوں دھوئیں گے تو پانی تو سر میں جائے گا، تو زلفیں بھی مستفیض ہوں گی نا اس سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا یہ مدرسہ وغیرہ میں طلبہ جو ہے اجتماعی طور پر بلند آواز سے قرآن پاک پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور ایک چاک سے جو ہے بلیک بورڈ پر لکھا جاتا ہے، عموماً روایات احادیث وغیرہ لکھی جاتی ہے، پھر اس کو مٹایا جاتا ہے، اس کے ذرات زمین پر تشریف لے آتے ہیں، اس حوالے سے رہنمائی فرما دے کہ اس بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ بہار شریعت میں طلباء کی تکرار جو ہے، قرآن کریم سب مل کے پڑھتے ہیں، تکرار، اس کی تو اجازت دی ہے کہ وہ تلاوت نہیں کر رہے ہوتے، وہ اپنا سبق یاد کر رہے ہوتے ہیں، اور رہا بلیک بورڈ پر لکھ کر اس کو مٹانا، ادب کے تو خلاف ہے، یہ آیتیں وغیرہ مٹا کر اس کے ذرات واقعی زمین پر تشریف لائیں گے۔ اب تو الٹرنیٹ آ گیا اس کا، ہاں۔ اور باپا اب وائٹ بورڈ کا استعمال بھی زیادہ ہو گیا ہے بلیک بورڈ کی بنسبت۔ جی جی، اس میں ذرات نہیں گرتے ہوں گے، اس کی مارکر بھی شاید الگ آتی ہے۔ ہاں مسجدوں میں کہیں کے بورڈ بنے ہوں گے برابر، بہت پرانا سسٹم ہے، اسکولوں میں سیمنٹ کا بہت بڑا، ہاں آیتیں بھی لکھتے ہوں گے، سب کچھ لکھتے ہوں گے اس پہ، کیا کیا جائے اس کو ناجائز تو میں نہیں کہہ رہا، تو وہ جو پتہ نہیں ہے ناجائز کسی نے کہا ہو، ادب تو پھر اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جیسے کوئی دکانوں پہ بورڈ، ان میں بھی پاک کلام لکھے ہوئے، بارش آئے گی پانی گرے گا قدموں تلے روندا، اس کا بھی اعلیٰ حضرت نے تو منع ہی فرمایا ہے۔ اشتہار لگتے ہیں، اشتہار میں تو زیادہ ہی پریشانی ہے، خالی پانی کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو پھٹ کر تشریف لاتا ہے زمین پر، پھر کہاں کہاں جاتا ہوگا۔ پیارے باپا جان، بعض اوقات اسلامی بھائی چادر لے کر سوتے ہیں، تو جب وہ کروٹ لیتے ہیں تو چادر جو ہے نا اتر جاتی ہے، جس سے وہ بدنگاہی کا سبب بنتی ہے۔ برائے کرم اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما رہے ہیں۔ جرم اس کا ہے جو اس کی طرف دیکھے،
وہ کیا کرے گا؟ آئیے کہ پردے کے لیے تہبند کا تو مشورہ دیا ہوا ہے قرآن. واٹس ایپ چلایا پاپا. ہاں پھر تھوڑا زندہ ہوا ہی ہے. اس کے فوائد بہت ہیں، مدنی قافلوں میں بالخصوص اس کے بہت فوائد ہیں. کچھ ارشاد فرما دیں پاپا. ہم مل کر سوتے ہیں جامعہ میں قافلوں میں. ایک تہبند ہونا چاہیے ہر ایک کے پاس، کہ پاجامے پر تہبند پہن لیا جائے، فرق پڑے گا اس سے. اب جس کام کی پوچھ گچھ نہیں ہوتی نا وہ پہلے دھیما پڑتا ہے پھر پٹ جاتا ہے. سردیوں میں بھی اگر یہ باندھے تو کیا حرج ہے اس میں؟ نقصان تو نہیں ہے. اس میں یہ آپ نے فرمایا تھا کمبل بھی نیندوں میں اتر جاتے ہوں گے، کبھی کم سردی کبھی زیادہ سردی، ہاں الٹ پلٹ. بالخصوص پاپا مدنی قافلوں میں ہم نے دیکھا ہے، جامعہ سے تو ہم کبھی سوئے نہیں، مدنی قافلوں میں ہر ایک کی طبیعتیں ہوتی ہیں. بعض ایک جگہ سوتے ہیں، بعض لوٹ پلٹ ہوتے ہیں. تو 2-4 بار لوٹ پلٹ ہوں گے تو چادر ساتھ دیتی ہے، مگر پھر چادر بھی ساتھ چھوڑ جاتی ہے. اچھا ہم نے دیکھا پاپا تہبند بھی باندھ لیتے ہیں بعض جذبے میں، اپنی براؤن چادر کو، خاکی چادر کو لپیٹ لیتے ہیں. چونکہ یہ بیچ میں سلی بھی نہیں ہوتی، اب اس کے 8 پارٹ کھل جاتے ہیں، تو اس میں تہبند باندھیں اور سلی بھی پہنیں تو یوں مفید ہے. یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ میت کا کھانا جسے ہمارا کڑوی روٹی بھی کہا جاتا ہے، اور تیجا 10واں 20واں 30واں 40واں وغیرہ کے کھانے اور برسی وغیرہ کے بھی، آیا ان کو کھانا شرعاً درست ہے یا نہیں؟ اگر جائز بھی ہے تو کیا اس سے بچنا چاہیے؟ اور ہمارے ہاں تو چونکہ یہ چیز اس طرح رواج پا چکی ہے کہ اگر گھر میں انتقال ہوتا ہے تو گھر والوں پر ایک ویسے ہی سوگ کی کیفیت ہوتی ہے، ان کا عزیز بچھڑتا ہے، مگر ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایک اس پر برڈن یہ بھی پڑتا ہے کہ اسے لوگوں کے کھانے کا، مثال کے طور پہ اگر لوگ تدفین میں شریک ہوئے ہیں تو ان کو کھانا بھی کھلانا ہے. اسی طرح تیجے میں لوگ آئیں گے، 40ویں میں آئیں گے، 10ویں 20ویں میں آئیں گے تو ان کے کھانے کا انتظام الگ. تو آیا اس کو اپنی مجبوری سمجھ کر ان کھانوں کا انتظام کرنا اور لوگوں کا اسے آ کر بیٹھ کر کھانا، اور اسی طرح جو کڑوی روٹی ہے، اب اس میں 2 طرح کا ہوتا ہے ہمارے یہاں. تو ایک تو یہ کہ جس کے گھر میں فوتگی ہوئی ہے، جس کا کوئی عزیز اس انتقال کر گیا، تو وہ خود ہی کڑوی روٹی کا انتظام یا کھانے کا انتظام کرتا ہے، اس کڑوی روٹی کا بھی اور تیجے کا بھی. اور ایک یہ ہے کہ کوئی اس کا کوئی باہر کا کوئی اس کا دوست یار یا کوئی اس کا دور کا رشتہ دار اس وقت کے کھانے کا انتظام کرتا ہے. تو آیا دونوں قسم کے کھانوں کو کھانے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ اور اگر جائز بھی ہوں تو کیا بچنا چاہیے؟ اس سے علماء کرام نے ممانعت فرمائی ہے، اس بارے میں کچھ رہنمائی فرما دیں. تیجا یہ ایصال ثواب کی ایک صورت ہے، مسلمانوں میں رائج ہے. شریعت نے اس کو منع نہیں کیا. البتہ تیجے کو فرض یا واجب سمجھے گا تو گناہ گار ہوگا، اور کوئی مسلمان فرض اور واجب سمجھتا نہیں ہوگا. ایک تیجا ایصال ثواب پہ ہے صورت تو ہمارے یہاں رائج ہے. اور مسلمانوں میں جو اچھا کام رائج ہو جائے تو وہ اچھا ہوتا ہے، جبکہ شرعاً اس میں کوئی قباحت نہ ہو. تیجے میں عموماً قرآن خوانی ہوتی ہے، قرآن خوانی ہو، درود خوانی ہو، اور ذہ نصیب اگر کوئی دعوت اسلامی کا مبلغ مل جاتا ہے اس سے اس بہانے آپ کا خاندان کچھ مدنی پھول لے لے گا اس کے بیان سے. تو اس طرح کی ترکیب ہو. رہا کھانا پکانا ضروری نہیں ہے، کھانا پکانا ہی ہے، کھلانا ہی ہے. تو تیجے کا کھانا صرف اور صرف غربا اور مساکین کو کھلایا جائے. ہمارے یہاں خاندان والوں کو کھلایا جاتا ہے، اور یہ اگر نہ کھلاؤ تو شاید ناراض بھی ہوتے ہوں گے. تو خاندان والوں اور پڑوسیوں کو کھلانے کی ضرورت نہیں ہے. غریب و مسکینوں کو آپ کھانا چاہیں تو ایصال ثواب کے لیے کھلا دیں، ضرور کھلانا چاہیے، اچھی بات ہے. لیکن یہ اگر مرحوم کی رقم ہے، مرحوم یا مرحومہ کی رقم، تو اب یہ تو سب وارثوں کی ہے، اس میں سے کھانا نہیں کھلا سکتے. مگر یہ کہ یہ بڑے بوڑھے جو ہیں نا یہ بھاشا نہیں سمجھتے، اور یہ بیچارے بس جوان جو ہوتے ہیں وہ مسئلہ جن نے پڑھا ہے تو اس کو ٹال دیتے ہوں گے. پھر یہ کہ بعض مسئلہ جانتے ہوں گے تو وہ دوسروں کے سامنے ناک رکھنے کے لیے اس میں مبتلا ہوتے ہوں گے. برادری سسٹم جو ہے نا، برادری سسٹم وہ اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. یوں کہتے ہیں ہم جاتے ہیں نا برادری میں تو انتقال ہو گیا، دیکھ بھائی برادری کا معاملہ ہے، بیٹھنا ضرور پڑے گا. اپنے لاکھ کسی سمجھدار کو بولے نا کہ یار دیکھ میں مسئلے یہ ہیں، اپنے کسی بھی انفرادی کوشش کریں تو وہ بولے یار دیکھ برادری کا معاملہ ہے. نہیں، برادری سسٹم ہے نا، ہماری جو کمیونٹیز ہیں وہاں یہ زیادہ مسئلہ ہے. عام طور پر دیگر جگہ تو بندہ پھر بھی چلا جاتا ہے، کہیں کٹ جاتا ہے، برادری میں پھنس جاتا ہے.
پھر وہ ہیلا بھی کر لیتے تو غوث پاک کی نیاز کی نیت کر لیتے. جب یہ دادا جان مرے تب بھی غوث پاک یاد آئے آپ کو, اس سے پہلے یاد نہیں آئے تھے. باپا جان ہمارے ایک عزیز ہیں لاہور میں, انہوں نے 4 اسٹار ہوٹل میں جو ہے وہ 40واں کیا تھا اپنے بیٹے کا. کیا کیا جائے. چلیں باپا کے صوتی پیغام کی مدنی بہار سنتے ہیں انشاءاللہ. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ. استغفر اللہ. صلی اللہ تعالی علی محمد. ماہ فاخر ربیع الاخر 1436 سنہ ہجری کا یہ ہے. ایک اسلامی بھائی کا مجھے واٹس ایپ پر صوتی پیغام انہوں نے دیا کہ ان کے بچوں کے جو نانا جان ہیں ان کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی, ان کو اسپتال لے گئے. اب ظاہر گھر میں کوئی ایک فرد ہو بیمار ہے تو ظاہر پورا گھر پریشان ہوتا ہے. اسپتال لے جایا گیا, جب ان کے ایکس رے وغیرہ ہوئے, چیک اپ ہوا تو پتہ چلا کہ ان کے دماغ میں جو نا وہ ٹیومر ہو گئے ہیں. بڑے پریشان, اب دماغ کا آپریشن کرے کیا کرے ظاہر. تو اسلامی بھائی نے مجھے میرے نمبر پر باپا کے لیے پیغام عرض کیا دعا کے لیے کہ میرے بچوں کے جو نانا ہیں ان کے لیے آپ دعا کر دیں. اور وہ جو مریض تھے وہ بھی باپا کے بڑے عقیدت مند, بڑے چاہنے والے, بڑے دیوانے ماشاء اللہ, باشرا تھے. جب ایکس رے وغیرہ نکالا گیا تو یہ ٹیومر اس میں ظاہر ہوا اور آپریشن کے بغیر اس کا وہ چارہ نہیں, گزارا نہیں. تو باپا نے الحمدللہ ان کو جوابی صوتی پیغام عطا فرمایا. صوتی پیغام میں باپا نے ذرا باپا تسلی باپا نے دی اور ان کو خوب دعاؤں سے نوازا. ان کو دعائیں دی, میں نے ان کو فارورڈ کر دیا. انہوں نے سنا اسلامی بھائی نے, پھر بچوں کے نانا کو باپا کا صوتی پیغام سنایا. جب انہوں نے باپا کا صوتی پیغام سنا تو ایک دم خوش ہو گئے, جھوم اٹھے. اور اس طرح کے ملے جلے الفاظ تھے, سارے تو مجھے یاد نہیں ہیں, کچھ اس طرح تھا کہ وہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں, آپ لوگ نہیں جانتے. جس مرتبے پر یہ ہے نا آپ کو نہیں پتا, بہت اونچے مرتبے پر ہیں, آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے. وہ سب کچھ کریں گے, سب ہو جائے گا, یعنی ایسا پکا اعتقاد. اور پھر اس طرح کے بھی کلمات ہیں کہ یا رسول اللہ یعنی کرم فرمائیے. الحمدللہ باپا کی دعائیں ان کو ملی. پھر 1-2 روز کے بعد دوبارہ ان کا جو نا وہ اب جیسے آپریشن ہونا تھا تو ان کا دوبارہ چیک اپ کیا گیا, ٹیسٹ کیا گیا. تو جب ان کا یہ ایکس رے وغیرہ ہوا تو الحمدللہ جو رپورٹ جو پہلے آئی تھی نا کہ وہ اس میں ٹیومر ہے, باپا کی دعاؤں کے بعد الحمدللہ وہ ٹیومر غائب ہو چکا تھا. تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی, کہا جو دن کو شب ہے تو رات ہو کے رہی. پھر الحمدللہ ان کے ایک بیٹے ہیں, تو انہوں نے اس خوشی میں کہ باپا کا صوتی پیغام آ گیا تو وہ بھی ظاہر خوش ہوئے کہ میرے باپ کو, میرے والد صاحب کو باپا نے, امیر علیہ سنت نے اتنی دعاؤں سے نوازا ہے. تو انہوں نے الحمدللہ ہاتھوں ہاتھ جو نا وہ داڑھی شریف کی نیت کر لی. اچھا ان کو میں جانتا ہوں, اسلام بھائی کو میں نے ملاقات کی ہوئی ہے. وہ ایسے تھے کہ یعنی بالکل اس ماحول کی طرف وہ قریب بھی نہ آئیں, بڑی بڑی مونچھیں اس کی, بالکل جو ایک ماحول ہوتا ہے دنیا داروں کا, نوجوانوں کا ایک جو ذہن ہوتا ہے. الحمدللہ باپا کے صوتی پیغام کے بعد انہوں نے داڑھی شریف سجا لی ہے اور مدنی حلیے کے یعنی کرتے کی نیت کر لی ہے. پینٹ شرٹ کے سوا وہ کپڑے پہنتے نہیں, صرف پینٹ شرٹ ہی پہنا ہے. تو پینٹ شرٹ وہ ختم, اب وہ سفید کرتا اور اس طرح کی ترکیب ہوگی. الحمدللہ الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں, صوتی پیغام کیسی بہاریں ہیں تو براہ راست دیکھنے کی کیسی بہاریں ہوں گی.
اور براہ راست ان کی بارگاہ میں نیتیں کرنے کی کیسی بہاریں ہوں گی، پھر نیتیں کر کے ان کا دل خوش کر کے ان کی دعائیں لینے کی کیسی بہاریں ہوں گی. ایک اسلامی بھائی تھے ذوالفقار، میں ان کو جانتا ہوں، یہ میرے سامنے کا واقعہ ہے. یہ نیچے والے جو مکاتب ہیں نا، یہ پرانی بات میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. ذوالفقار بھائی یہ ذیلی نگران تھے بفر زون کے، ان کو تالو میں کینسر تھا، میں جانتا تھا ان کو. تو یہ آئے باپا کے پاس، یہ میرے سامنے کی بات ہے. نیچے جو مکاتب بنے تو وہ ایک بار باپا وہ مکاتب دیکھنے گئے تھے، تو یہ بھی وہاں آ گئے تھے. باپا کے قدموں میں آ کر گرے، رو رہے تھے اور کہا باپا آپ دعا فرما دیں کہ میرا یہ کینسر ختم ہو جائے. رپورٹیں بھی تھیں ان کے پاس اور انہوں نے دکھایا تھا کینسر تھا، تالو میں کینسر. تو باپا نے شفقت کی، پیار دیا، دم فرمایا، ان کو دعاؤں سے نوازا. اور باپا نے یہ بھی فرمایا تھا کہ آپ تعویذات بھی لے لیں اور 40 پلیٹوں کا کورس کر لیں، اور ان پہ دم فرمایا. پھر یہ چلے گئے. کچھ عرصے کے بعد یہیں فیضان مدینہ میں میں ان سے ملا. تو میں نے پوچھا ذوالفقار بھائی کیا ہوا؟ مجھے تھا کہ ان کا کینسر کا جو مریض ہوتا پتہ ہے وہ سمجھتا ہے قبر میرے لیے تیار ہے. تو کہا کہ الحمدللہ باپا نے دم کیا، تعویذات بھی لیے میں نے، الحمدللہ میری رپورٹ جو نا بالکل کلیئر آئی ہے. اچھا پھر انہوں نے وہ منہ کھول کے دکھایا بھی تھا، وہ زخم ان کا تقریباً بھر چکا تھا الحمدللہ. پھر بعد میں نے معلومات کی اسلامی بھائی سے، تو اس وقت انہوں نے بتایا کہ ابھی ماشاءاللہ مدینہ ہے، صحت یاب ہو چکے ہیں الحمدللہ. مدنی قافلے میں بھی سفر کریں گے انشاءاللہ. پاپا ایک اسلام بھائی نے مطلب پیغام دیا تھا کہ ان کے خاندان میں کسی کو کینسر ہے، اور خواب دیکھا گھر والوں میں سے کسی نے، اور یہ کہا ہے کہ اگر ان کے سر پر امیر علیہ سنت ہاتھ پھیر دیں تو یہ صحیح ہو جائیں گے. تب ایسے اگر خواب دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں تو اس کا پھر کیا کرنا چاہیے؟ خواب میں ہاتھ پھروا لیا کریں، اجازت دے دیا کریں آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جان ہمارے کافی مدنی ہوتے ہیں جو فارغ التحصیل ہیں، اور ایک جن میں اساتذہ بھی ہیں. ایک تعداد ہے جو جمعہ نہیں پڑھاتے، یا مطلب وہ بیانات کے حوالے سے آگے نہیں بڑھتے. تو اس حوالے سے اگر مدنی پھول ارشاد ہو جائیں کہ ہمارے جو مدرسین ہیں خاص طور پر، وہ بھی اگر اس فیلڈ کو سنبھالیں، جمعہ کم از کم پڑھانے کی ترکیب بنے. بعض پڑھاتے ہیں، بعض نہیں پڑھاتے ہوں گے تو مسجدیں ملتی نہیں ہوں گی، ان کو ملتی ہوں گی تو دور ملتی ہوں گی، پہنچ نہیں پاتے ہوں گے، تنخواہ تھوڑی ہوتی ہوگی. باقی جو اپنے آپ کو اہل سمجھے امامت اور خطابت کے اور وہ قبول نہ کرے آفر خطابت کی، اس کا چانس کم ہے. اجارہ کر لے گا، وہ کرتے ہی بیچارے، وہ آتے ہی آتے ہیں. بیان کرنا یوں بڑا آسان لگتا ہے لیکن بہت مشکل ہے. حدیث بیان کریں گے پھر چونکہ چنانچہ کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کے معنی یہ ہے، گیا کام سے. قرآن کی آیت ترجمہ، پھر ترجمہ بھی ہے یادداشت کے مطابق کہاں سے درست کر پائیں گے، پھر اس کے تفسیری فوائد بیان کریں گے. یہ تو عام طور پر کر ہی رہے ہیں، مطلب مسجدوں میں خطیب کیا تو منچ کے مقرر کیا. تب صحت مند مواد سوائے اس کے کہ کسی مستند عالم کی کتاب ایز اٹ از پڑھ کے سنا دے، یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. زندگیاں گزر گئیں میری یار سن کر بیانات، اور بہت حالات ناگفتہ بے حالات ہیں. بعض اوقات نا جن کا توتی بول رہا ہوتا ہے نا، وہ توتی بولتا ہے، سمجھے، وہ عالم کی زبان نہیں بول رہی ہوتی، توتی بول رہا ہوتا ہے. صحابہ کرام کے ساتھ کتراتے تھے بیان، مطلب مسئلے کا جواب دینے میں کتراتے تھے، ایک دوسرے پر
डालते थे कि कहीं में मतलब कुछ निकल ना जाए, तो हम जैसे रह गए बस यार, बोलने में बस देर ही नहीं करते, यहाँ तक के सवाल पूरा ना सुने और दाड़ करके जवाब देने के लिए बेकरारी हो कि ये बोलने की छुपी शहवत है, बोलने के लिए बेताब है, उस पर ये सवाल इतना लंबा कर रहे ठा करके बोल दिया। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल है अतार के, सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल है अतार